اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معین شہباز بھائی، خادم ملت خاکسار فکری آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت، خراج تحسین کہ آپ نے ایک پوسٹ بھیجی لکھی ہوئی کہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ تو بھائی ہاتھ تو جب توڑیں گے جب ہم گھر سے نکلیں گے۔ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا، آپ وارث بھی بن گئے احمد بھائی کے سب کے۔ تو یار میں بھی تو بیٹھا ہوں نا بھی ان کا وارث۔ ٹھیک ہے آپ کے ماموں تھے، لیکن میرے بھی بہت کچھ تھے۔ اور آپ کو پوری ہسٹری نہیں پتہ پلاٹ کی، آپ نے یہ بھی کہہ دیا احمد بابو نے پیسے دیے۔ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے نا، آپ کو پتہ ہے کیسے لیے تھے پلاٹ؟ کچھ بھی علم نہیں ہے آپ کو کہ احمد بابو نے پیسے دیے۔ سب سے زیادہ پیسہ جبار صاحب کا لگا، جن کا تذکرہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے اختلاف ہو ان سے آپ کا۔ یہ جبار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، باہر وہ تھے، احمد صاحب نہیں تھے۔ احمد صاحب پیو پارٹی کے لیے نعرے لگاتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ پلاٹ خرید لیتے۔ اور یہ 100 روپے کے چندے سے پلاٹ نہیں بنا، اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر 100 روپے سے چندے سے بنتا تو ایک آدھ 80 گز کا پلاٹ لے کے دکھا دے قوم مجھے اس دور میں۔ یہ جبار صاحب باہر تھے، ساری زندگی باہر گزاری انہوں نے، اور وہاں سے پیسہ بھیجتے تھے۔ اور لانڈی میں ایک مکان تھا، آپ کو پتہ ہوگا، عزیز صاحب کے جبار صاحب کے بیچ میں سے راستہ تھا اس کا، وہ پہلے لیا گیا تھا۔ وہ بھی الزام لگا فتح احمد صاحب پر کہ فتح احمد صاحب نے قبضہ کر لیا۔ بھائی فتح احمد صاحب نے، اس میں دروازے بھی نہیں تھے، سرکاری کوارٹر تھا کچا۔ تو فتح احمد صاحب کو جب کرائے پہ دیا گیا، انہوں نے اجازت لے کے اس کو بنایا تھا۔ اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بھی پیسہ کیوں لگا رہے ہو یار، کرایہ دار ہو۔ اور جب وہ بن گیا تو سارے وارث پیدا ہو گئے، اور بولا جی یہ تو قبضہ کر رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے کہا بھائی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لے لو مجھ سے، کون سی غلط بات کی انہوں نے؟ جو رعایت کرنا ہو کر دینا، کیونکہ پیسہ لگا کے انہوں نے ویلیو بنائی نا، ورنہ اس کھلڑ مکان کو لیتا کون؟ تو آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کبھی برادری کے ایک میٹنگ میں نہیں آئے، وہ دعوے آپ نے اتنے بڑے بڑے کر دیے، بھائی مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ اب آپ کے بارے میں بتانا پڑا کہ ہمارا لنگوٹیا آ رہے۔ ہم جب چھٹی ہوتی تھی 2 دن سے بارکو کی، میں اس کے ساتھ گزارتا تھا اس کے گھر پہ، میں نے کہا وہ دوست ہے میرا۔ تو آپ نے بیان تو داغ دیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اتنی جو ہے میں توفیق نہیں ہوئی کہ ایک کال ہی کر لو مجھے، یار دوست ہے نا پرانے۔ اور میں آپ کو وائس میسیج میں پیغام بھیج رہا ہوں، لیکن آپ رابطہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنی ویڈیوز بھیجے جا رہے ہو، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ جنگ ہو رہی ہے پلاٹ کے لیے، دنیا بھر کی ویڈیو آپ بھیج رہے ہیں، وہ تو بہت میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں، نوید حسنی صاحب بھیجتے ہیں، برکات صاحب، بہت لوگ ہیں میرے پاس، آپ سے اچھی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، اور میں بھی فارورڈ کر دیتا ہوں اپنا فرض سمجھتے ہوئے۔ تو بھائی آؤ نا، اعجاز بھائی سے پیو پارٹی والا تعلق نکال لو یار، احمد بابو سے تو نکال رہے ہو آپ۔ اعجاز بھائی آپ کے کچھ نہیں ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ کا بینر پھٹ گیا وہاں، اسلم علی کی پنشن سے بنا ہے، برادری کے نہیں۔ برادری تو ایسے دم دبا کے بھاگی، اپنے عقیدت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنے ماں باپ کو قادیانی قرار دے دیا۔ یہ حال ہے برادری کا، اور آپ نے ایک میٹنگ کا بھی اٹینڈ نہیں کی انجمن کی، اور آج آپ دعوے دار ہو گئے یار۔ اگر ہیں دعوے دار واقعی تو نکلیں میدان میں، آؤ، ایف آئی آر کٹوانی ہے تھانے میں ان بدماشوں کے خلاف، محسن کے خلاف کٹواؤ گے؟ ہے ضرورت تو آؤ میدان میں، دونوں چلتے ہیں تھانے، شاعرہ نرجا جا کے ایف آئی آر کٹوائیں۔ 3 کیس لڑ رہا ہوں اپنے پیسے سے، چندہ بھتہ نہیں لیتا کسی سے، برادری سے 1 روپیہ نہیں لیتا، سارے اپنے پیسے سے کام کرتا ہوں، یہ شوٹ بھی اپنے پیسے سے کام کر رہا ہوں۔ تو بھائی بیان دینا اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہے، آپ کو ہسٹری نہیں پتہ۔ پھر وہ مکان بکا تو یہ کونے کا جو جھگڑا چل رہا تھا ہمارا، جس پہ جیون علی نے قبضہ کیا تھا، وہاں سے ہم نے پیسے مکان کے ملے ہیں، تو پھر جا کے یہ 300 گز سے زائد کا پلاٹ ہے، یہ نالا بہتا تھا پہلے، یہ جگہ لی تھی، اور 10 سال تک قبضہ رہا۔ تو کہاں تھے آپ؟ اب تو ملک سے باہر تھے میرے خیال میں، زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ کبھی خبر لیا آپ نے؟ جبار صاحب اکیلے 10 سال کیس لڑے ہیں، لیکن کیس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ 50 سال لڑو بھی محسن سے لڑ رہے ہیں نا لوگ، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ابے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ، جب وہ کٹوا رہا ہے تمہارے پاس جعلی، تو تم اصلی کیوں نہیں کٹوا رہے؟ سب اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، دفاع میں تو لگاتے رہو 50 سال پیسہ، جبار صاحب نے لگایا 10 سال اپنا پیسہ، قوم نے دیا کیا ان کو؟
اپنی جیب سے کیس لڑتے تھے. آخر فیصلہ کس نے کروایا؟ اسلم علی فکری نے. ایک دن میں حل کروایا جا کے. ایم کیو ایم والوں کو ایم کیو ایم کے خلاف درخواست دی ایم کیو ایم کا ہوتے ہوئے. تو اس کو کہتے ہیں کام. وہ پھر بھی یہ برادری اتنی ڈرپوک تھی، کوئی 9-0 جانے کو تیار نہیں تھا. بولا آپ نے کس سے پوچھا اپلیکیشن دی؟ میں نے کہا آپ لوگوں میں جرت نہیں تھی تو میں نے اپنی طرف سے دے دی یار، ایم کیو ایم کارکن کی حیثیت سے کہ تنظیم کو صاحب کو نقصان پہنچ رہا. یہ تو ہمارے وحید خان صاحب کو آپ دعائیں دیں، ماموں کو ہمارے. ایک تمہارے ماموں تھے واجد ماما کی، بتاؤں آپ کو کہانی جو آپ کہہ رہے ہو میں وارث ہوں. واجد ماما صاحب نے اس پلاٹ پر قبضے کے لیے اپنے آپ کو مالک بنایا تھا. کس کے خلاف؟ اپنے سسر کے خلاف. یہ تلخ حقائق ہیں جن کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. فتح محمد صاحب کو کہا تھا جھوٹے ہیں. کس نے کہا تھا؟ سگے داماد نے. آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہسٹری اس پلاٹ کی. آپ نے اتنا بڑا بیان تو دے دیا، ٹانگ ہاتھ توڑ دوں گا. ہاتھ تو تم جب توڑو گے جب نکلو گے میدان میں. ہماری طرح ہو نا، چلتے ہیں بھٹو کالونی، مقابلہ کرو ان بدماشوں کا، قمر پرویز کا جس کو چھوڑا ہوا ہے محسن ایڈوکیٹ نے وہاں پر. بدماشی کا ہر دفعہ کرتا ہے میرے ساتھ بدماشی، لیکن بدماشی کا جواب بدماشی سے نہیں دیتے، ہم قانونی جنگ لڑتے ہیں. اور اب تو اس کو بھی نامزد کر دیا میں نے کیس میں، قمر پرویز کو. شاہزہ کے وزار بنتا علیم، سید نعیم الدین علیم، ایک طاہر علی اور آپ کے محسن ایڈوکیٹ نے ایس ایس پی کمپلینٹ سیل میں میرے خلاف درخواست دی جب میں جیل میں تھا. بول اب تو ثابت ہو گیا لندن کا ٹارگیٹ کلیئر، اب تو کاٹ دو ایف آئی آر. یہ ہسٹری ہے. آج میں گھر بیٹھا ہوں تو اپنی پرسنالٹی پہ اپنی جو قربانی ہے ملک کو قوم سے بارکوں کی بقا کے لیے، آج تمام ایجنسی جو آرمی چیف، تمام سیاستدان، سماجی شخصیتیں جو میری عزت کرتی ہیں تو میرے کریکٹر پہ کرتی ہیں. کوئی میرے سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے. تو بھائی یہ باتیں نہ کرو، یہ ویڈیوز مت بھیجو، کوئی فائدہ نہیں. آؤ آج ہی چلتے ہیں، چل کے ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں محسن ایڈوکیٹ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت. تو تین ایف آئی آر کٹیں گی الگ الگ. ایک اکابرین کے حوالے سے، خانہ کعبہ، روزہ رسول اور پرچم پاکستان کابرین کی جو بیرمتی کی اس نے اس پہ کٹے گی آرٹیکل 6 جس کی سزا ہے موت. قانون بھی بتا دوں آپ کو. اور دوسری مذہبی منافرت 153A. تم سے اچھا تو احتشام الدین ہے، کم سے کم لگا ہوا تو ہے، سب لوگ برا کہتے ہیں. پلس چیٹر ہے وہ، جو کام کرتا ہے اسی کو چیٹر کہتے ہیں. ہمیں بھی کہتے ہیں، ہمیں تو راک ایجنٹ، ٹارگیٹ کے لیے لندن، فراڈی. کبھی سنا ہے آپ نے میسیج سہیل پپو کے؟ کتنی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ کی نہ مرشدوں کی تربیت ہے جو ہم اس کے خلاف ایسی غلیظ زبان استعمال کریں. ہاں جواب میں غصے میں ضرور کہتے ہیں، لیکن ایسی غلیظ زبان وہ ہمیں سسرال میں ننگا کر رہا تھا اس سے پہلے سہیل. تو کر دیا ننگا اس نے، ہمیں خود ننگا ہو گیا. وہ ننگا کرنے والا ہی ننگا ہوگا نا. میں کسی گڑھا کھودوں گا خود گروں گا، یہ اللہ کا نظام ہے. میرے گھر کو بگاڑنے میں لوگوں کا ہاتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے عزت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں بچوں کے ساتھ. ان کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں. ان سب نے تو میرے گھر کو مل کے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو میں نے بچایا اپنے گھر، اپنی صلاحیتوں، اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. تو بھائی یہ ویڈیو نہیں بھیجو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نکلو میدان میں، آؤ میرے ساتھ. میں تو اکیلا ڈٹا ہوں، ابھی بھی نہیں نکل رہی برادری. تو اتنا کچھ کر کے دے دیا، کیسز کر دیے، پھر بھی کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں، پیچھے سے باتیں کرتے ہیں سب. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، میرے ساتھ کے ہی ہو نا. اگر پی آئی میں نوکری کر رہے ہو تو ریٹائرمنٹ ملتی نہیں ملتی ہے وہاں سے. تمہیں کہا تھا میں نے مت جاؤ ساؤتھ افریقہ. یہ لگی بندی جو نوکری ہے نا، یہ گھر کے لیے صحیح رہے گی. کتنی خواری کی تم نے، غلط فیصلہ کیا تھا نا. میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ نوکری مت چھوڑ. اتنی بہترین نوکری ہے، گھر بیٹھے اوور ٹائم لے رہے ہو تم بغیر ڈیوٹی کرے. اس سے بڑی سہولت ہو سکتی تھی کیا؟ لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی. اپنے بھائی کی نوکری چھوڑ کے تم چلے گئے ساؤتھ افریقہ. دوسرے ہمارے طارق صاحب چلے گئے نوکری چھوڑ کے سپارکوں سے. آج دیکھ لو، اگر یہ ہوتے سپارکوں میں تو پینشن لے رہے ہوتے ہماری طرح یا نہیں. تو یہ تلخ حقائق ہے. تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر واقعی آپ کہتے ہو میں وارث ہوں احمد صاحب کا، واجد صاحب کا، تو آؤ پھر وارث ہونے کا حق ادا کرو یار. باتیں کرنے سے کیا ہوتا؟ باتیں ساری کر رہے ہیں بیٹھ کے گھر میں، بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں لوگ. شیر کی طرح نکلو گھر سے، ہماری طرح بنو.
تو مجھے امید ہے انشاءاللہ، بحالت مجبوری آپ کو میں نے ویڈیو بھیج رہا ہوں یہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا، میں نے کہا یار بات تو کر دی اتنی بڑی، ہم نے اپریشیٹ بھی کر دیا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے اسے اپریشیٹ کرنے کا۔ آپ نے ایک اتنا عرصہ ہو گیا نا، مجھے نہیں ہوئی نا ملاقات۔ آپ کی بیگم کے انتقال پہ شاید آخری ملاقات ہوئی تھی میری، تو کم سے کم کچھ کوشش تو کرو یار، نکلو تو صحیح میدان میں۔ فارغ بیٹھے ہو نا، میں تو پھر بھی لگا ہوں 24 گھنٹے ملک و قوم کی بقا سلامتی کے لیے، صرف برادری کے لیے نہیں لگا ہوں، برادری اس کا حصہ ہے چھوٹا سا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو بیان کے بعد، اگر واقعی آپ وارث کہتے ہو اپنے آپ کو، تو نکل آؤ میدان میں میرے ساتھ، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد، اور پھر امام مہدی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو یار۔ امام مہدی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں ان کا فرمان، بعمل مقبول بے مقبول، چڑ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ آئینہ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ تو امام صاحب کی فرامین سن لو تینوں: در اتفاق نصرت دینس، در نفاق عظیمت دینس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم سے بڑا کوئی ہے کیا؟ یہ سارے اماموں کو ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عشق رسول ہیں۔ جو اماموں کو مانتے ہیں وہ عشق رسول کیسے آ سکتا ہے ان کے دلوں میں؟ ان میں تو کینہ بغض ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ سلام پڑھنے نہ پڑھنے پہ کافر کے فتوے دیتے ہیں، جبھی تو میرے مقابلے پہ آتے نہیں۔ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں پاکستان میں، بانگے دہل میں نے 3-4 دفعہ چیلنج کیا ان کو، آؤ پریس کلب پر، 4-5 سوال کروں گا بس، زیادہ نہیں۔ ایک ہی سوال کیا ان سے میں نے، یہ بتاؤ ذکری اور آغا خانی میں کیا فرق ہے؟ ان کو پتہ ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ذکری کا قصور یہ سید جمہوری کو مانتا ہے اس لیے کافر ہے، اور آغا خانی کا بتا دو مجھے کون سا اسلام ہے؟ وہ نہ تمہارے اماموں کو مانے، نہ تمہاری احادیث کو مانے، ایک الگ ہی ہے نا۔ صرف کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ طاقت کے بلبوتے مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے خلاف کہہ لے گا نا، ایک ہی دفعہ لیا تھا ایکشن، ان کی بس پہ فائرنگ کی تھی صفورہ پہ، آج تک بھگت رہے ہیں مولوی۔ تو جبھی تو وہ کہتے ہیں اصل میں نے ایسا سوال کر دیا جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس کا۔ اور ذکریوں پہ 27ویں شب کو ایوب جنرل ضیاء کے دور میں بمباری کر دی۔ یہ کہتے ہیں صرف سید جمہوری کو ماننے والے کافر ہیں، باقی سب مسلمان ہیں، جبکہ خود کافر ہیں۔ تو عشق رسول کہاں سے آیا ان کے پاس؟ شیعہ دیوبندی بریلوی یہ تو کہلا سکتے ہیں، مسلمان کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ صورتحال ہے بھائی، ایسے نہیں ڈٹا ہوں میں اکیلا، مجھے پتہ ہے سب خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ دانش بنتا ہے اتنا بڑا مفتی، فتنہ کہتا ہے سید جون پوری کو، ابے فتنہ تو ہے، تو عالم نہیں کچھ نہیں، تجھے فتوے دینے کی جرت کیسے ہوتی؟ گھر بیٹھ کے فتوے دیتا ہے، اس کو دیکھو عادل کبیر کو، وہ آرٹس کونسل میں، یہ سب چیزیں کام آئیں گی ابھی کورٹ میں۔ یہ ان کی جتنی ویڈیوز ہیں نا، ان کو پھانسی کے بندے پہ لے جائیں گی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو بیان سننے کے بعد آپ ضرور رابطہ کریں گے۔ اگر میری باتیں بری لگیں تو بتائیے گا ضرور کہ میری کون سی بات بری لگی آپ کو، تاکہ آئندہ میں آپ کو نہ کہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقات سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔